کام کیے اسپیشلی جنرل پرویز مشرف کے دور میں؟ میرے خیال سے تو جو یہ کام کر رہے ہیں ہیومن رائٹس پہ یا وومن رائٹس پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عورتوں کی اسمبلی میں نمائندگی کس نے بڑھائی. کاروکاری، قرآن سے شادی، ان جیسے قانون کے خلاف سب سے پہلے میرے قائد جنرل پرویز مشرف صاحب نے آواز اٹھائی. صرف خود ہی نہیں اٹھائی، بیگم صاحبہ مشرف کو بھی ساتھ لے جا کے ان علاقوں میں جہاں عورت کو ووٹ نہیں دینے دیا جاتا تھا یا عورت کو جہاں پر جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، عورتوں کی تعلیم نہیں تھی. بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی ہے، اس کے علاوہ خوزدار اور پنجگور اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ بتایا کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دو. بلوچستان میں تو ایسی تک صورتحال تھی کہ وہ 1400 سال قبل قریش تک کا واقعہ جو ہے وہ لوگوں کو یاد آ جائے جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن یہ کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس پہ آواز اٹھائی. عورتوں کے لیے جو وہ حدود آرڈیننس لائے اس پر جو ہمارے یہ آج کل کے مولوی حضرات ہیں جن کے پیٹ نہیں بھر رہے جو ہے وہ اسلام کے نام پہ جو ہے وہ کام کر کے اور غلط تعلیمات دے کے انہوں نے بول دیا کہ یہ حدود اللہ کو چھیڑا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے مستقل آواز اٹھائی اور آواز اٹھا کر جو ہے حدود آرڈیننس پارلیمنٹ میں لے کر آئے. پارلیمنٹ میں اکثریت بڑھائی جو ہے وہ نشستوں کی جو خواتین کی تھیں اور خواتین کو بیسک رائٹ دیا. ایک لاہور میں ایک ریلی کی تھی جو شاید آپ کو یاد ہو کہ جو ہے وہ اس کی تھی بائکس کی تھی اور ان کی تھی بائیسیکلس کی جو ریلی تھی وومنس کی. اس پہ بڑی آواز اٹھائی گئی کہ عورت کو گھر سے نکال دیا اور عورت سائیکل چلائے گی اور یہ کرے گی. تو آج جب وہی چیزیں بعد میں دوسری وومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو آج تو میرے قائد کا ویژن صحیح ثابت ہو گیا نا کہ جو انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ آپ کو عورت کو معاشرے میں حصہ دینا پڑے گا. 56% جو ہے وہ آبادی ہے پاکستان میں خواتین کی. بالکل صحیح بات جی جناب، انہوں نے بہت اچھی بات کہی. لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں سوچ عورت میں، اگر ہم بات کرتے ہیں عورتوں کی حقوق کی، تو ہم ان آدمیوں کے لیے بولتے ہیں جو نہیں دے رہے ہیں، ہم سب کو نہیں اس میں کاؤنٹ کرتے. اگر ہم کسی مولوی کے لیے کچھ کہتے ہیں تو ہم گنے چنے کچھ لوگ جو کہ اس زیادتی کر بیٹھتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم کسی بھی پروفیشن میں اگر کسی کے لیے کچھ بات کرتے ہیں تو سارے ہی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے جناب، ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہیں. تو جی جناب آگے بڑھتے ہیں، سلسلہ بڑھاتے ہیں پروگرام کا، اور سیکنڈ کوسچن میں کرنے جا رہی ہوں سر آپ سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو مملکت خدا داد کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہر ہفتے کسی نہ کسی ہوا کی بیٹی کا ریپ ہوتا ہے یہاں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی اطلاع کے لیے تھوڑی آپ کی انفارمیشن درست کر دوں. ہر ہفتے نہیں، پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر 1 گھنٹے بعد کسی نہ کسی ہوا کی بیٹی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. اور یہ